آپ یہ حدیث کو پورا سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہیے اور اس چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کریے۔ ایمان کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دریل خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم اور زبر سے بچایا، لیکن جب وہ خاتون اللہ پر ایمان لائی، فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس عورت کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قومی بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، مغرور بادشاہ تھا اور سودخور لوگوں کو خدا اور رزق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کا مخالفت کر سکے، لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لہٰذا اس مصیبت اور آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ لے رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس بہتے ہوئے صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق نکالا گیا تو اور پھر اسے کھولا گیا تو ملکہ نے اس بچے کو دیکھا۔ اس نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمک کی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا اور آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس بچے کا جیسے ہی لعاب دہن آسیہ کے ہاتھ پہ پڑا، آسیہ شفایاب ہو گئی۔ فرعون کی بیوی بے اولاد تھی، جیسی اس نے اس بچے کو دیکھا اسے ماں کی ممتا جاگ گئی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے فرعون کو ہلاک ہونا تھا۔ دراصل فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعون کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ نے ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا اور سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پہ رکھا، اس فرعون کا نام رامشس شانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان حکومت آیا تو فرعون نے اپنی طاقت کی زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو فرعون کے سر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا
گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شاہی شہزادے کے مطابق ہوئی۔ ہر طرح کے آرام دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور اور تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگزار گزارتی تھی۔ اور جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان شہر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئے اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا۔ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا جب آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کے نور چمک اٹھا اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ بیوی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کے دل میں غریبوں کی محبت سے سرشار تھا۔ آپ دل کھول کے ان پر صدقہ اور خیرات کرتی۔ اس وجہ سے آپ کو عمر مساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رمیشوس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ اب چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکت سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی اور اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائی بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کی کہ تو کسے اپنا خدا مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے بڑی دلیری اور جذبے سے ایمان سے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، تو میرا تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر ترکیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تڑپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ شدید گرمی میں ریت کی تڑپتے ہوئے میدانوں میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام آرائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کی اس لفننی مہلت پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کا ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی بڑی چٹانیں لاؤ اور آسیہ کے چٹ لٹا دو، چٹانیں آسیہ پر گرا دو۔ لہٰذا جب وہ چٹانیں لائے اور حضرت آسیہ کو لٹا دیا گیا، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیا اور
जन्नत को और जो महल वहाँ जो उनके लिए बनाया गया था उसे उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दिया गया और आपकी रूह परवाज गई। हजरत आसिया के फज़ाइल हदीस मुबारक में कुछ इस अल्फाज से आए हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों में से बहुत कोई कमाल तक पहुँचे हैं, लेकिन औरतों में से सिवाय फिरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जे कमाल तक नहीं पहुंची। इस तरह एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती औरतों में से सबसे अफजल खतीजा बिनते खाविद, फातिमा बिनते मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान है। अगर आपको हमारी यह हदीस पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाइए।